الحمدللہ ماہ ذوالحجت اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، ہمارے درمیان موجود ہے۔ قربانی کے دن الحمدللہ قریب سے قریب آتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ ایام سنت ابراہیمی کو ادائیگی کے ہیں۔ گلیوں میں، گھروں میں، محلوں میں الحمدللہ جانوروں کی چہل پہل ہے، جانوروں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، اور خوش نصیب لوگ قربانی کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ پاک ان کی کوششیں قبول فرمائے، اور جو بیچارے اس سال قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے، اللہ پاک آئندہ سال انہیں یہ طاقت عطا فرمائے تاکہ وہ بھی اپنی قربانی راہ خدا میں پیش کر سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما عمل ابن آدم یوم النحر عملا احب الی اللہ من حراقۃ عاد۔ فرمایا کہ یوم نحر یعنی قربانی کے دن اللہ پاک کے ہاں آدمی کا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ خون بہانا ہے، یعنی کہ قربانی کرنا ہے۔ اس دن یعنی جو ذی الحجہ کے 10 تاریخ ہے، 10، 11، 12، اس دن اللہ پاک کے ہاں کوئی بھی ایسی نیکی نہیں ہے جو سب سے زیادہ مقبول ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص بولے یار میں قربانی کے جانور کی جو رقم تھی نا وہ میں کسی کو ایسے مدد کر دیتا ہوں، کسی غریب کی، کسی بیوہ کی مدد کر دیتا ہوں، کسی کے گھر پہ راشن ڈلوا دیتا ہوں۔ فرمایا یہ اس کا اس دن قبول نہیں کیا جائے گا۔ قربانی کے دن میں اگر کوئی عمل قبول کیا جائے گا تو وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جانور کی قربانی کی جائے، اللہ کی راہ میں خون بہایا جائے۔ یہ فرمایا کہ اللہ پاک کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَذْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا۔ فرمایا قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے سینگوں، کھروں اور بالوں سمیت آئے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہاں پر قربانی کریں گے تو یہ یہیں پر رہ جائے گی اور یہیں ختم ہو جائے گی، نہیں۔ فرمایا کل قیامت کے دن بھی یہ قربانی کا جانور جو تم نے راہ خدا میں قربان کیا تھا یہ کل قیامت کے دن بھی آئے گا۔ اور کیسے آئے گا؟ فرمایا اپنے سینگوں کے ساتھ آئے گا، اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا، اور اپنے بالوں سمیت آئے گا۔ مثال کے طور پہ یہ سمجھایا گیا ہے، ورنہ مراد یہی کہ پورا کا پورا جانور آئے گا، اور یہ پل صراط پر تمہارے لیے سواری بنے گا۔ فرمایا وَإِنَّ الدَّمَ لَا يَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا۔ بے شک قربانی کا جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والا اللہ پاک کے ہاں اونچا مقام پا لیتا ہے۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، تو پھر خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو، تنگ دل ہو کر نہیں، بندہ اپنے آپ کو مجبور سمجھ کر نہیں کہ راہ خدا میں قربانی کرنی ہے، اللہ پاک کی راہ میں جانور قربان کرنا ہے تو بندہ خود کو ذرا ایک گھٹن کے ساتھ جو نا وہ قربانی کرے، نہیں۔ فرمایا خوش دلی کے ساتھ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام۔ فرمایا کہ قربانی تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی کہ اس میں ہمارے لیے کیا اجر ہے؟ ہم جو قربانی کرتے ہیں اس میں ہمارے لیے اس میں کیا اجر ہے؟ فرمایا کہ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ۔ فرمایا قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی ملتی ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ ہم یہ نہیں گن سکتے کہ ہمارے سر کے اوپر کتنے بال ہیں، تھوڑے سے ہی تو ہیں، ہماری داڑھی کے اندر کتنے بال ہیں ہم نہیں گن سکتے۔ تو فرمایا ایک جانور چاہے بکری ہو، گائے ہے، بھینس ہے، اسی طرح اونٹ ہے، اس کے جسم کے اوپر کتنے بال ہیں یہ ہم شمار نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح بے شمار نیکیاں جو شخص قربانی کر رہا ہے، اللہ پاک کی راہ میں جانور قربان کر رہا ہے، اس کو بے شمار نیکیاں عطا کی جاتی ہیں اللہ پاک کی طرف سے۔ اللہ پاک ہمیں خوش دلی کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ قربانیاں کرنے اور غریبوں اور یتیموں وغیرہ کو ان کا گوشت پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔